آج کے دن ماہ رمضان المبارک کے اندر نیکیوں کی کثرت کرنے والوں کو، روزے کا اہتمام کرنے والوں کو، تراویح میں قرآن پاک پڑھنے اور سننے والوں کے لیے، صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے اللہ کے حضور سے اپنی مزدوری لینے کا دن ہے۔ اللہ پاک کا جو ایک فضل، کرم اور احسان ہے، اس احسان میں سے اللہ پاک ہم سب کو وافر حصہ عطا فرمائے۔ آج عید الفطر ہے۔ فطر کا معنی روزہ کھولنا۔ آج ہم نے ماہ رمضان مبارک کے مکمل روزے کرنے کے بعد اس افطاری کی خوشی منا رہے ہیں۔ عید کا معنی وہ تہوار، وہ موقع جو بار بار پلٹ کر آئے، اور عید کا موقع اتنا پرمسرت اور اتنا فرحت بخش ہے کہ اس میں ہر عمر سے متعلق شخص جو ہے ایک خوشی اور ایک فرحت محسوس کرتا ہے۔ آج کا دن اللہ سے مزدوری وصول کرنے کا دن ہے، اللہ سے خیرات مانگنے کا دن ہے، اور آج اللہ کی کرم کی جو ایک بارش ہے وہ چھم چھم برس رہی ہے۔ خطبہ عید کے حوالے سے دو تین بڑی بڑی باتیں جو ہر خطبہ عید میں دہرائی جاتی ہیں، ان میں پہلا مسئلہ اور پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں حکم دیا ہے کہ ان تصوموا خیر لکم، کہ تم اس مالک کے مقرر کردہ حکم کے مطابق ماہ رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھو۔ لیکن انسان ہے، کمزوریوں سے مرکع ہے، خطا کار ہے، بھول اس پہ طاری ہو جاتی ہے، اور اللہ نے بھی ایک رخصت پیدا کی ہے کہ علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، کہ اگر کسی صاحب سے، کسی بندے سے روزہ رکھنے کی طاقت عارضی طور پر ختم ہو جاتی ہے، اس پر بیماری آ گئی، اس پر سفر کرنا پڑ گیا، تو یہ عوارض ہیں جن عوارض کی بنا پر اللہ رب العالمین نے خود اپنے بندوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ اب جو بندہ کسی سفر کی بنا پر یا بیماری کی بنا پر اپنی روزوں کی گنتی مکمل نہیں کر سکا، اسے چاہیے کہ آج کے بعد اگلا ماہ رمضان آنے سے پہلے جب اس کی طبیعت کے موافق ہو، اپنے ماہ رمضان کے روزوں کی گنتی جو ہے وہ پوری کرے۔ اور اگر کوئی بندہ گنتی پوری نہیں کرتا تو کل قیامت کے روز اللہ کے حضور اسے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ پاک مدد والی تکملوا العدہ، اپنی گنتی پوری کرو، ماہ رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کرو۔ اور اللہ پاک نے ماہ رمضان کا پورا مہینہ مجھ پر آپ پر روزے فرض کیے ہیں۔ اب میں اور آپ جتنا ماہ رمضان کے روزے چھوڑ بیٹھتے ہیں، نہیں رکھ سکتے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ماہ رمضان مبارک کے بعد ان روزوں کی گنتی کو پورا کرنا چاہیے۔ کوئی فرد اگر روزوں کی گنتی پوری نہیں کرے گا تو اللہ کے حضور سے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ مسئلہ اپنے ذہن میں مستحضر رکھنا چاہیے۔ جب گھر کے سربراہ اس حوالے سے اپنے آپ کو کاربند، تیار اور دوسروں کے لیے نمونے کے طور پر پیش کریں گے تو بیوی، بچے، اولاد وہ بھی اسی طرح دین کے پابند رہیں گے۔ اور اگر گھر کا سربراہ بے عملی اور بے دینی کی طرف رخ کرے گا
تو گھر والے تو دوڑ لگا دیں گے. بڑا بندہ چھوٹی سی غلطی کرے تو چھوٹے تو ویسے دلیر ہو جاتے ہیں. تو اس طرح یہ مسئلہ اپنے گھر میں بار بار بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ اللہ پاک نے پورے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں. کسی وجہ پر، بیماری کی وجہ پر، سفر کی وجہ سے اگر روزے پورے نہیں ہو سکے، یا ہماری گھر والیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو عارضہ لاحق ہوتا ہے، تو ان کو بھی نصیحت کریں کہ اگلا ماہ رمضان آنے سے پہلے اپنی روزوں کی گنتی پوری کرنی چاہیے. اگر روزوں کی گنتی پوری نہ ہوگی تو گناہ گار ہوں گے، اللہ کے حضور جواب دہ ہوں گے. ایک مسئلہ یہ آج کے خطبے میں یاد کر کے دہرا کر جانا ہے، اپنے گھر والوں کو اس کی نصیحت کرنی ہے. دوسری بات ہے، الحمدللہ امید ہے پچھلا خطبہ جمعۃ المبارک بھی فطرانے کے حوالے سے گوشت گزار کیا تھا. تو اب کسی بنا پر کسی صاحب کا اگر فطرانہ رہ گیا ہے، وہ فطرانہ ادا نہیں کر سکا. اصل سنت عمل تو یہ ہے کہ عید نماز سے پہلے ادا کیا جائے، لیکن اگر نہیں کر سکا تو عید نماز کے فوراً بعد اپنے غریب رشتہ دار، غریب ہمسائے، یا جہاں پر آپ کو مناسب لگے اپنا فطرانہ ادا کرنا چاہیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرانے کو لازم فرمایا. من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ. حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس فطرانے کو نماز سے پہلے ادا کرے گا تو اس کی یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ جو ہے مقبول قرار پائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا. ومن اداہا بعد الصلاۃ، اور جو کوئی اس فطرانے میں تاخیر کر بیٹھے گا فہی صدقۃ من الصدقات، تو یہ اس کے لیے خیرات ہوگی. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے فطرانے کی وجہ سے، فطرانے کے سبب کسی غریب نادار کی عید کی خوشیاں بڑھا دی تو اس میں اللہ کی طرف سے اجر زیادہ ملے گا. ورنہ ہر بندے نے اہتمام تو کرنا ہے، کوئی کپڑے خریدنے ہیں، کوئی جوتے خریدنے ہیں، کوئی اچھا گھر میں کھانا پکانا ہے، تو غریب نادار کی مدد کرنا یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے. تو یہ دو مسئلے اپنے ذہن میں پختہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ماہ رمضان میرے اور آپ کے پاس مہمان بن کر آیا، اس مہمان کے ساتھ جڑے ہوئے جو سبق تھے، اسباب تھے، جو اس کا درس اور لیسن تھا، اس لیسن کو بھی میں نے اور آپ نے زندگی بھر یاد رکھنا ہے، یا اگلے ماہ رمضان سے پہلے تک تو خوب یاد رکھنا ہے. اس میں کیا ماہ رمضان درس لے کر آیا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہوا شہر الصبر، کہ ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے. آج میں اور آپ اپنے اپنے من میں جھانکیں کہ میں اپنی طبیعت کے غیر موافق، طبیعت کے مخالف کوئی بات کر دے، یا ہماری طبیعت کے مخالف ہمیں گھر میں کھانے پینے کو چیز مل جائے، یا کسی کا رویہ ہمیں ناپسند لگے، تو ان تمام امور کے جواب میں اور آپ کتنا صبر کرتے ہیں. تو اگر میں اور آپ صبر کا پیکر نہیں بن سکے تو ہم نے ماہ رمضان سے سیکھا کچھ نہیں ہے. اور صبر ایسی شے ہے، اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین. دو بندے جب کسی مسئلے کے اندر آمنے سامنے ہو جاتے ہیں، مقابل ہو جاتے ہیں، تو جو بندہ صبر کا دامن اختیار کرتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. تو اب زندگی کے معمولات کے اندر تلخی، ناپسندیدگی، یا کہیں پر پریشانی یا کوئی چیلنج جب درپیش ہوتا ہے تو اس میں اللہ کی رضا کس کام میں ہے؟ صبر اختیار کیا جائے، درگزر کیا جائے. اگر ہم اپنے آپ کو سینہ تان لیں اور مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں تو یہ اللہ کی رضا والا کام نہیں ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے،
دوسرے کو چت کر دے، اس کو زمین پر گرا دے۔ پہلوان وہ ہے جو اپنے آپ کو غضب اور غصے کی حالت میں اس پہ کنٹرول کرے، ضبط کرے اور اپنے آپ کو اس لڑائی، اس نزاع، اس جھگڑے سے دور کر دے، وہ اصل پہلوان ہے۔ تو آج یہ اپنے من میں جھانکے کہ ہماری طبیعت اور مزاج کے اندر یہ صبر والا عنصر پختہ ہوا ہے کہ نہیں؟ میں اور آپ صبر کے علمبردار بنے ہیں کہ نہیں؟ میری اور آپ کی طبیعت میں صبر پیدا ہوا ہے یا نہیں؟ ہم تو اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے سامنے بھی صبر کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، کسی دکاندار ہونے کی حیثیت سے گاہک کے سامنے صبر کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ تو ہماری مسلمانی اور ہماری یہ تربیت کا عنصر ہے، یہ بہت دور جا چکا ہے اور اس کو ری سیٹل کرنا چاہیے۔ یہ ماہ رمضان جو ٹریننگ کا پیریڈ لے کر میرے اور آپ کے پاس آیا ہے، اس میں انہی بھولے ہوئے اسباب کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جب کبھی بھی میرے اور آپ کے معمولات کے اندر کوئی پیچیدگی، پریشانی اور کلیش والی صورتحال آئے تو مجھے اور آپ کو اللہ پاک صبر عطا فرمائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث پاک ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے بندہ مومن کے بارے میں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ ہر حال میں اللہ سے اجر حاصل کر کے رہتا ہے۔ اگر اس پر اللہ کا انعام برستا ہے تو اس انعام کے بدلے میں یہ شکر گزاری کر کے اللہ سے اجر پا لیتا ہے، اور اگر اس سے کوئی شے چھین لی جاتی ہے، روک لی جاتی ہے یا اس کے مقدر سے کم کر دی جاتی ہے تو اب اس صورتحال میں یہ صبر کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے فضل ہوا تو بندہ مومن کیا کرے؟ شکر کرے۔ اللہ کی طرف سے کسی شے کے اندر کوئی رکاوٹ آ گئی، کوئی کمی آ گئی، کوئی اور مسئلہ درپیش ہو گیا تو بندہ مومن کو کیا چاہیے؟ وہ صبر کرے، اپنے آپ کو صبر کا پہاڑ بنائے۔ اور صبر کے مقابلے میں جو بندہ بے صبر ہوتا ہے اس کے من کے اندر اصل میں تکبر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو چھوٹا نہیں بنا رہا ہوتا، وہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک بھی دل کی تختی پر ہمیشہ کے لیے کندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اب میں کسی کو جب معاف کرنے سے گریز اختیار کرتا ہوں نا، دراصل یہ ہوتا ہے کہ میں اسے حقیر سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں۔ اور ہم انسان کس طرح، کبیر تو اللہ کی ذات ہے، اکبر اللہ کی ذات ہے۔ تکبر کا کیا معنی ہے؟ کہ جو بڑا ہے نہیں، بڑا بن رہا ہے۔ انسان کی کیا مجال کہ بڑا بنے؟ انسان تو ادنا ہے، انسان حقیر ہے، انسان عاجز ہے۔ انسان کو یہ زیب نہیں دیتا وہ کہے کہ میں فلاں شے ہوں۔ آج اللہ معاف کرے، چھوٹے سے چھوٹا جس کی مالی حیثیت، معاشرتی حیثیت بھی کم تر ہے، وہ بھی تکبر کا ٹیٹو پہاڑ بنا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس سے سلام لوں، میں اس کے ساتھ اس کے پاس جاؤں۔ آج لوگ صلہ رحمیوں سے دور ہو گئے، بڑے بھائی کو سلام کرنے میں آر محسوس کرتے ہیں، عزیز رشتہ دار سے ملاقات کرنے میں آر محسوس کرتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو اس سبق کو دہرانا ہے، یاد رکھنا ہے کہ اللہ کی منشا صلہ رحمی میں ہے، اللہ کی منشا عاجزی اختیار کرنے میں ہے۔ یہ حدیث پاک بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کسی بھی بندے کے برے ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنا شروع کر دے۔ کسی بھی بندے کے مسلمان اور حقیر ہونے کے لیے، برے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنا شروع کر دے۔ آج ہر بندہ دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے،
چاہیے تو یہ کہ میں اپنی حیثیت میں سمجھوں کہ دوسرے مجھ سے اچھے ہیں۔ تو انسان کو دوسروں کو اپنے سے اعلیٰ اور افضل سمجھنے کی اسلامی تربیت ہے۔ اگر ہم دوسروں کو گھٹیا سمجھتے ہیں تو میں اور آپ برے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ماہ رمضان کا ایک سبق یہ تھا کہ ہم نے صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ رمضان کے مہینے کو شہر المواسات قرار دیا تھا، ہمدردی کا مہینہ۔ اب اس مہینے کے گزرنے کے بعد بھی اگر میرے اور آپ کے مزاج میں ہمدردی نہیں بڑھی تو سمجھ جائیں کہ ہم نے ماہ رمضان سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ ہم ماہ رمضان سے اسی صورت میں حاصل کرنے والے ہیں جب اللہ پاک نے جن ایریوں کو ایڈریس کیا ہے ان ایریوں میں ہمارا گراف بڑا ہو، ہماری باطن کی طہارت ہوئی ہو اور ہمارے اندر یہ جذبہ بڑا ہو تو ہم سچے روزے دار ہیں۔ اگر ہمارے اندر ہمدردی والا جذبہ نہیں بڑھا تو ہم نے ماہ رمضان سے سیکھا نہیں ہے۔ ایک تھا یکم رمضان المبارک اور آج ہے یکم شوال المکرم۔ اب میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، اسیسمنٹ کریں کہ میرے من کے اندر جو دینداری، جو خوف خدا، جو تقوی، جو ورع و پرہیزگاری، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی پاس اور لحاظ تھا، حیا تھا، وہ پہلے رمضان کو جو میری من کی کیفیت تھی آج وہ اس سے پہلے سے زیادہ ہے یا پہلے سے کم ہے یا ہم سٹل اسی کنڈیشن میں ہیں۔ تو اگر صاحبو ہم ماہ رمضان گزارنے کے بعد بھی پہلے والی حالت میں ہیں تو ہم نے کچھ نہیں سیکھا، ہمارے پلے کچھ نہیں پڑا۔ اور اگر ہم نے یہ روزے رکھنے کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد اور روزوں کے اندر بھوک پیاس سہنے کے بعد اگر ہمارے من کے اندر اجالا ہو گیا ہے، ہمارے اندر ہمدردی، صلہ رحمی اور ہمارے اندر صبر والی کیفیات پنپنے لگ پڑی ہیں، اب مجھے اور آپ کو اللہ کی رضا والے کام زیادہ اچھے لگنے لگ پڑے ہیں تو میں نے اور آپ نے ماہ رمضان سے سیکھا ہے۔ اور اگر ہم پہلے والی حالت میں ہیں یا پہلے سے بھی بدتر ہو گئے ہیں، ابتر کی طرف چلے گئے ہیں تو ہم برے ہیں، ہم گندے ہیں، اللہ کے رحمت میں سے مجھے اور آپ کو حصہ نہیں ملا۔ آخر میں ایک عربی مقولہ سنا کر اپنی تقریر کو مکمل کرتا ہوں۔ صوفیہ کرام نے عید کا پیغام جو ہے ایک عربی ضرب المثل میں بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے ہیں، نئی گھڑی لے لی، نیا پہناوا پہن لیا، نئے جوتے لے لیے، نیا موبائل فون لے لیا، کسی نے نئی سواری لے لی۔ عید اس کی نہیں ہے، عید کس کی ہے؟ انما العید لمن خاف الوعید۔ عید اس کی ہے جو اپنے مالے کے حضور پیش ہونے سے ڈر گیا۔ عید اس کی ہے جسے اپنی موت یاد رہنے لگ پڑی۔ عید اس کی ہے جسے اپنے مالے کے حضور کھڑے ہونے کا خوف آ گیا۔ عید اس کی ہے جس نے سمجھا کہ میرے من کے اندر پلیتی ہے، میرے من کے اندر غلاظت ہے، میرے من کے اندر قصور ہے، میں نے اس کو ستھرا اور اجلا کرنا ہے، تو اس کی عید ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کہے سونے کلمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جو جملہ نیک اعمال کی ہیں ماہ رمضان مبارک میں، اللہ پاک ان کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ آمین ثم آمین۔